سامعین آداب، ریڈیو کاؤنسلنگ کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید کرمانی، اور یہ پروگرام ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے گھر بیٹھے طلباء پر مرتب ہونے والے اثرات پر بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا حل تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے خودکشی کے بڑھتے رجحان پر بات کی، اور آج ایک اور اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی نفسیات پر پڑنے والے اثرات اور ان کا حل۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے جناب وسیم رشید کوکرو صاحب کو یہاں دعوت دی ہے، جو چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ مینٹل تھراپسٹ، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز، چائلڈ گائیڈنس اینڈ ویل بینگ سینٹر GMC سری نگر میں بحثیت کاؤنسلر کام کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے ہم نے آج کا جو موضوع چن لیا ہے اسی پر ہم پہلے بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کافی ذہنی پریشانیاں ہو گئی ہے، جو بچوں کا جو نشو و نما ہے وہ متاثر ہوئی ہے، یہ ہمارے جو والدین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ کیسے اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے اور کیا اس کے اثرات ہیں، ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ لاک ڈاؤن ایک گلوبل چیلنج لے کے آیا ہم سب کے لیے، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت والدین بھی، بحیثیت ایک چائلڈ بھی، ایک ایڈولسنٹ بھی، ایک عام شہری بھی، ہر ایک انسان کو جو ہے کووڈ-19 کے تئیں جو لاک ڈاؤن کرنا پڑا گلوبلی، اس کی وجہ سے جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ایک ونس ان اے سینچری فینومینا ہے، مطلب ایک صدی میں ایک بار اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے۔ اس لیے شاید کوئی بھی انسان اس کے لیے تیار نہیں تھا، مطلب کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے ایپیڈیمکس جو کسی علاقے میں وبا پھیل جاتی ہے تو اس پر کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن جب ایک جو ہے عالمی سطح پر وبا پھیل جائے تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے، بالکل، اور کسی بھی زمانے میں تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج کے بعد بھی اگر کبھی ایسا کوئی گلوبل پینڈیمک بریک آؤٹ ہو جائے تو شاید اس وقت بھی لوگ وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ان کو پکڑ لے گا اچانک سے، تو تیاری کسی کی نہیں تھی اس چیز کو لے کر۔ تو لیکن سب سے زیادہ بحیثیت ایک مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ دباؤ اس کا ایک والد، ایک پیرنٹ پر، والدین پر جو ہے وہ آ گیا، کیونکہ والدین کا رول صرف ایز انجینئر نہیں ہوتا ہے اور ایز کوئی پرٹیکولر پروفیشن ان کا نہیں ہوتا ہے، ان کو ہر ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ایک انجینئر کی بات کریں تو ٹھیک ہے، اس کو اس جاب میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کا آرگنائزیشن اس کو تھوڑا سپورٹ دے گا کہ آپ کی جو کام ہیں ان کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے، مطلب آپ کو ورکنگ آورس کم کر لیں گے یا باقی چیز کر لیں گے تو اس سے تھوڑا راحت مل سکتی ہے، لیکن والدین کو تو کوئی راحت ملنے والی ہے نہیں، ان کو جو بھی ریسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دیئر چائلڈ وہ تو ان کو کسی بھی طریقے سے ادا کرنی ہی ہے۔ تو اس میں اسی لیے جو ہے والدین کو ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا کووڈ-19 کے تئیں، اس کے لاک ڈاؤن کے تئیں، کیونکہ جو ان کے بچوں کو جو ہے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کا سدباب، ان مشکلات کا سدباب سب سے امپورٹنٹ فگر جو ہے اس بچے کی دنیا میں وہ ان کے لائف ٹائم انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے اپنے بچے، اور اس پر اگر یہ متاثر ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے والدین کو ہر ایک انسان، ہر ایک پروفیشنل سے بھی زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں پینڈیمک کے تئیں، کیونکہ ایک بچے کی سکولنگ بھی افیکٹڈ ہے اور اس کا سیدھا سادہ اثر جو ہے والدین پر پڑ رہا ہے۔ ایک بچے کی پڑھائی لکھائی میں، اس کے جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ پر کوئی اثر پڑ رہا ہے، اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ پر کوئی اثر پڑ رہا ہے، تو اس کا جو ایک حساب سے بھگتان جو ہے والدین کو بھرنا پڑ سکتا ہے اس بچے کی آنے والی زندگی میں۔ تو اسی لیے والدین جو ہیں کافی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت آج کی ڈیٹ میں، تو جس کے لیے والدین کو جو ہے کافی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس سپورٹ میں ٹیچرز یقیناً ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ بچے کی دنیا میں دو میجر سپورٹس جو ہوتے ہیں وہ یا تو والدین ہوتے ہیں یا تو ٹیچرز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جتنا ٹیچرز اور والدین اور پھر ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ان کے ساتھ جڑ کر جتنا یہ تینوں جو ہیں آپس میں ایک ٹرائیڈ کی طرح کام کریں گے اس بچے کے ارد گرد، تو اتنا ہی یہ بچہ جو ہے وہ کافی جو ہے اس چیلنج کے ساتھ افیکٹولی ڈیل کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے والدین کو جو چیلنج ہیں ان میں ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ آپ نے بہت صحیح فرمایا۔
اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی عام جو نارمل ان کی پڑھائی لکھائی ہوتی ہے اسکولنگ، تو اس پر وہ کافی متاثر ہوئی ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران. کیسے اثرات مرتب ہوئے بچوں کی پڑھائی لکھائی پر اور کیسے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسکولنگ جیسے ابھی ہم نے پہلے والدین کے چیلنج کے بارے میں بات کی تھی، تو والدین کو خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کی نشو و نما کو لے کر، خاص طور پر ان کی سائیکو سوشل ویل بینگ کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو ٹیچرس کو بھی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ان کو صرف ایک مطلب اپنا ایک کریکولم ہی کور نہیں کرنا ہوتا ہے، ان کو اس بچے کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، کافی مسئلہ ہوتا ہے، ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے بچے کو. ایگزیکٹلی اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اس پر ایموشنل بلڈ اپ جو اس کا ہونا ہے، جو اس کی گرومنگ ہونی ہے، جو اس کے مختلف یعنی پوٹینشیلز کو ریئلائز کرنے میں اس بچے کی ہیلپ کرنی ہے، اس میں ٹیچرز کا جو ہے ایک کلیدی رول رہتا ہے، کیونکہ اس کی جو سیلف کانفیڈنس ہے، سیلف اسٹیم ہے، اس کا جو سینس آف سیلف ہے، اس کی جو فرینڈشپس ہیں، اس کا جو مختلف کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی. انفارچونیٹلی کووڈ-19 کے تئیں جو ہے ان سبھی چیزوں پر ایک روک لگ گئی، ایک منفی اثرات پڑ گئے، کیونکہ پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے. جو پلیٹ فارم ایک آف لائن فیس ٹو فیس انٹریکشن میں ڈیولپ ہوتا تھا، جو ایک گرومنگ ایک بچے کی ٹیچر کرتا تھا آف لائن فیس ٹو فیس انٹریکشن میں، انفارچونیٹلی وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. آپ نے وجہ فرمایا کہ چونکہ اسکول میں بچے کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب وہ بچوں کے ساتھ ملتا ہے، جب وہ ٹیچر سے ملتا ہے، جب وہ بس میں جاتا ہے یا پیدل، اس کا ایک ہول ٹائم انٹریکشن رہتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتا ہے. تو جو کلاس روم کے باہر کی دنیا ہے اس میں اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم ہو جاتی ہے، اور آن لائن کلاسز میں جو یہ ساری چیزیں مسنگ ہے، اور یہ اس کا جو پورا دباؤ ہے وہ صرف اکیڈمک کی طرف جا رہا ہے. تو جو اس کا بالکل جو ایڈورس افیکٹ ہمارے بچے کے جو ذہنی قوت سائیکو سوشل ویل بینگ جو آ رہا ہے، تو یہ ایک منفی اثرات ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک اور سوال سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ اب ٹیچر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے عادی اب بن چکے ہیں، خاص کر جو ہمارے جوان طلباء و طالبات ہیں، اس کے بھی مضر اثرات ان پر رونما ہو رہے ہیں. کس طرح کے اثرات ان پر رونما ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کرنا پڑا گلوبلی، اور اس کی وجہ سے جو آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے پڑے پالیسی میکرز کو، تو اس میں یہی سمجھ آیا الٹیمیٹلی پالیسی میکرز کو کہ اب اگر پڑھائی کو کنٹینیو کرنا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ جو تعلیمی سال ایک بچے کا ہوتا ہے یہ ضائع نہیں ہونے دینا ہے، تو اس کے لیے آلٹرنیٹیو پھر پالیسی میکرز نے یہی ڈھونڈا کہ آن لائن کلاسز کرنے ہیں. عام طور پر یہ مجبوری ہے، ایک مجبوری ہے. عام طور پر ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے موبائل کے ساتھ، جو ایک ایوریج سا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، اس کو موبائل کے ساتھ مشکل سے ہی 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہوتے تھے. جو کوئی ایڈکٹڈ نہیں ہوتا تھا ٹو موبائل، وہ مشکل سے ہی 2-3 گھنٹے پورے 24 گھنٹوں میں موبائل کا استعمال کرتا تھا. لیکن اب جب اس کو 3-4 گھنٹے فار ایگزامپل پڑھائی کے ساتھ ہی موبائل کو استعمال کرنا پڑا، یا ٹیب کو استعمال کرنا پڑا، یا لیپ ٹاپ کو استعمال کرنا پڑا، اس کی وجہ سے ایک کرونک ایکسپوجر ہونا شروع ہو گیا ہے بچوں کو ٹو دا اسکرین، جو کہ ان کی ذہن کو کافی متاثر کر سکتا ہے. ریسرچ نے ایسا دکھایا ہے ریسرچ نے کہ اگر 6 سال سے چھوٹے بچوں کو جو ہے دن مینس 24 آورس میں 2 گھنٹے سے زیادہ ایکسپوجر ہو تو اسکرین، اٹ کین بیڈلی افیکٹ دیئر سائیکو سوشل ویل بینگ. تو پھر جتنا وہ بچہ مطلب اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کا جو جتنا وہ ہینڈل کر سکتا ہے اس میں اس اسکرین ایکسپوجر کو، تو وہ تھوڑا بڑا ہو کے تھوڑا اور کر سکتا ہے ہینڈل اس اسکرین ایکسپوجر کو. لیکن جس لیول پر آج کی ڈیٹ میں جو ہے چائلڈ اور ایڈولسنٹ پاپولیشن جو ہے ایکسپوز رہتی ہے ٹو اسکرین، کیونکہ کرنے کو کچھ اور نہیں ہے، کھیلنے کو پلے گراؤنڈ میں وہ جا نہیں سکتے ہیں، تو دے ہیو یوزڈ موبائل ایز اے سورس آف ریکریشن آج کی ڈیٹ میں، کہ مطلب وہ موبائل میں گیمز میں لگے رہتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ گھر پہ ہی رہنا ہے، اور گھر پہ رہنے کی وجہ سے دے آر ناٹ ایبل ٹو تھنک آف اینی ادر آلٹرنیٹیوز. تو اس کی وجہ سے کئی سارے بچے جو ہیں موبائل ایڈکشن کے شکار ہو گئے، یا انٹرنیٹ ایڈکشن کے شکار ہو گئے، یا اسکرین ایڈکشن
اوور آل اگر ہم دیکھ سکتے ہیں اسکرین انکلوڈ کیا موبائل مضر اثرات اس سے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے جتنا ہم نے یہ دیکھا ہے مطلب سائیکالوجیکل ریسرچ نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا ایک بچہ یا ایک ایڈولسنٹ جو ہے اسکرین کو ایکسپوز رہے اتنا ہی اس میں جو ہے ڈسٹریکٹیبلٹی بڑھنے کے چانسز ہیں، اس کی توجہ جلدی ہی باقی چیزوں کی طرف جا سکتی ہے. دیٹ مینس کہ اگر وہ موبائل یوز بھی نہیں کر رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے مثال طور پر، اس کا جو دھیان ہے، فوکس جو ہے، وہ اگر ہارڈ کاپی سے بھی آج کی ڈیٹ میں پڑھے گا، اگر وہ موبائل ایڈکشن کا شکار ہے تو وہ ہارڈ کاپی سے پڑھنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا. جو چیز اس کو 2 منٹ میں سمجھ آ سکتی تھی، کوئی پیسیج کوئی پیراگراف، اسی کو وہ شاید 10 منٹ میں آپ سمجھے گا، کیونکہ اس کا دماغ جلدی کہیں اور ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ مضر اثرات ہیں اسکرین کے یوز. ہم نارملی بھی دیکھتے ہیں، چونکہ اب ہم گھروں میں اب یہ جو موبائل ہے یہ عام ہے، تو پیرنٹس ہیں یا جو گرینڈ پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں ہم، یا جو بچے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور ہر ایک کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے. گھر میں کتنے مسائل ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، شاید ہی کوئی ان کی طرف کوئی توجہ دیتا ہے. تو نیچرلی جب ہمارا بچہ جو پڑھتا ہے، جس کو اس وقت پڑھنے کی عمر ہے، تو اس کا بھی ڈسٹریکشن ہونا اس کا لازمی ہے، اور اس کا بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موبائل یا فار ایگزامپل انٹرنیٹ کے بیجا استعمال سے کچھ اور خطرے بھی آ سکتے ہیں ایک بچے کی زندگی میں. جیسے فار ایگزامپل وہ کچھ ایسے کنٹینٹ کو ایکسپوز ہو سکتا ہے جو اس کی ایج اپروپریٹ کنٹینٹ نہیں ہے. اچھا، جو ایڈولسنس میں جو عام طرح کے مسائل جو ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جس کی یا ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک بچے نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ اس نے کسی گیم میں، آن لائن گیم، موبائل گیم میں 40,000 روپیز ہارے تھے. بٹ ایگزیکٹلی فری فائر نام تھا اس گیم کا. تو اس کی وجہ سے مطلب ہی کوڈ ناٹ ہینڈل اٹ کہ اب میں گھر والوں کو کیا بتاؤں. اچھا، کہ 40,000 روپیز چلے گئے اس گیم میں، میرے مینس پیرنٹس کے چلے گئے اوبیسلی. تو ہی کمیٹڈ سوسائڈ بیکاز ہی کوڈ ناٹ ہینڈل. اس میں یہ بلیک میلنگ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بلیک میلنگ ہے، اس طرح کے بہت سے مسائل جو ابھر کر سامنے آتے ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے بہت جو مشکل جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اگر ہم سدباب کی بات کریں کہ مطلب موبائل یا انٹرنیٹ ایڈکشن کا حل کیا ہونا چاہیے، تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو یا ایڈولسنٹ کو واز پڑھ کے موبائل ایڈکشن سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے ہیں. مطلب آپ اس کو بولیں گے کہ اس سے آنکھیں آپ کی خراب ہو گئی یا آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، یہ چیزیں اس کو سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ یہ ایج ہی نہیں ہے وہ واز سننے کی. اور واز سننے سے ایڈولسنٹ میں زیادہ پرابلم، وہ اور زیادہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو اب کیسے ہم بچوں کو اس طرح کا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ آلریڈی ایڈکٹڈ ہے ٹو موبائل فار ایگزامپل، تو آپ کو پہلی ہی بات یہ ہے کہ آپ کو واز نہیں پڑھنے ہیں بچے کو. اچھا، لیکن آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ڈے کا ایسا اسٹرکچر بنانا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے. ہی شوڈ ناٹ فیل فورسڈ کہ مجھ پر یہ تھوپا جا رہا ہے یہ اسٹرکچر کہ پورے دن کو کیا کرنا ہے. لیکن اس میں موبائل کا بھی آپ تھوڑا سا ٹائم رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ موبائل کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کرنا ہے اس کی لائف سے. موبائل کا آپ ایک ٹائم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے پیرنٹل کنٹرولز والے سافٹ ویئر بھی آتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، مطلب جس سے آپ ٹائم آؤٹ کر سکتے ہیں. مینس وہ کچھ دیر کے لیے آپ موبائل استعمال کر سکتا ہے اپنا اکاؤنٹ کھول کے اس موبائل میں یا اس ٹیب میں یا اس لیپ ٹاپ میں. اس کے بعد وہ کوئی بھی جو ہے انٹرنیٹ پر کوئی بھی یا موبائل پر کوئی بھی انٹرنیٹ والا کام نہیں کر سکتا ہے. آپ باضابطہ طور پر وہ پیرنٹل کنٹرولز والے سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان پیرنٹل کنٹرولز والے سافٹ ویئر کے لیے کیا کسی ایجنسی کے پاس جانا پڑتا ہے. نہیں، وہ آن لائن آپ کو اویلیبل رہتے ہیں. پیڈ بہت اہم آپ نے بات بتا دی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ بچہ کیا ویب سائٹس وزٹ کر رہا ہے، اچھا کتنی دیر تک وزٹ کر رہا ہے. ٹھیک. اور جب یہ اپنے اکاؤنٹ میں جائے گا آپ کو پنگ پہنچ سکتا ہے، آپ کو میسج پہنچ سکتا ہے کہ بچے نے جو ہے اپنا اکاؤنٹ یعنی وہ سرف کر رہا ہے انٹرنیٹ. تو اس سے جو ہے آپ کافی حد تک بلا تشویش رہ سکتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی ایسا کنٹینٹ تو نہیں وزٹ کر رہا ہے جو ایج اپروپریٹ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آپ کتنی دیر تک ایلو کر رہے ہیں بچے کو انٹرنیٹ سرف کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کے تھرو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کو موبائل کا ریپلیسمنٹ یا انٹرنیٹ کا ریپلیسمنٹ اس کو آج کی ڈیٹ میں دینا پڑے گا ان دا فارم آف اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجیے. اس کے ساتھ مختلف گیمز ہیں. انٹرنیٹ پر آپ کو کئی ساری بکس ملیں گی جن میں ایج اپروپریٹ گیمز ہوتی ہیں.
مطلب نا فیس فیس گیمز کہ اس گیم میں کتنے بچے کھیل سکتے ہیں, کرنا کیا ہے اس گیم میں, باضابطہ طور پر جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ پیرنٹس یا ٹیچرز بچوں کو انوالو کرتے تھے. اب اگر گھر پہ 2 ہی بچے ہیں یا ایون ایک ہی بچہ ہے, ناؤ یو ول ہیو ٹو بیکم دا فرینڈ آف دیٹ چائلڈ, انلیس اینڈ انٹل آپ اس کا وہ فرینڈ کی طرح وہ رول ادا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اس کی لائف میں اس وقت فرینڈس نہیں ہے, وہ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں. ٹھیک, آج کی ڈیٹ میں آپ کو وہ کام ادا کرنا ہوگا. آپ واز یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ واز پڑھ کر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ موبائل سے آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی تو موبائل چھوڑ دو. یہ مان لیجیے کسی کو جو ہے چرس کی عادت پڑ گئی, اب آپ اس کو واز پڑھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ چرس مت پیو, کیونکہ واز پڑھنے سے کوئی چرس چھوڑتا نہیں ہے یا کوئی ایڈکٹیو سبسٹنس چھوڑتا نہیں ہے. جیسے چرس دماغ پر اثر کرتا ہے ایسے ہی موبائل بھی اپنا اثر کرتا ہے. بچہ جو ہے جو پیرنٹ ہے وہ ایک دوستانہ ماحول قائم کرے بچوں کے ساتھ, تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرے کہ صبح سے شام تک آپ کو کن کن ایکٹیویٹیز میں حصہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا آن لائن شیڈول جو ہے جو اس کا اسکول کی طرف سے آیا ہے, پیرنٹ اس کو بھی دیکھے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے, کون سی کلاس کتنے بجے ہے, تاکہ جب وہ پتہ چلے ختم ہو گیا اسکرین ٹائم, اس کے بعد ہی گیٹس انوالوڈ سم ویئر ایلس. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ اب 3 گھنٹے کا ایکسپوجر ہے کنٹینیوس. فار ایگزامپل اگر 3 گھنٹے تک کلاس ہے, 3 گھنٹے تک کنٹینیوسلی ایک دوسرے کے بعد کلاسز شروع ہو گئی ہیں اور یہ سارا 3 گھنٹے تک چلا. اب اگر اس کے بعد بھی یہ موبائل میں ہی گھسا رہا تو کافی دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے بچے کے. اسی لیے کیونکہ اندر سے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کوائلز گرم ہو گئی ہوں گی اس ایکسپوجر سے کنٹینیوسلی. اب اس کو کول آف کرنا ہے اس برین کو, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اب مجھے اس بچے کو کس چیز میں انوالو کرنا ہے. واز نہیں, اس کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنا ہے کہ بھئی جب آپ کی کلاسز ختم ہوں گی اس کے بعد ہم فلانی چیز کریں گے. افیکشنیٹ پیرنٹنگ جو ہونا ہے, ایگزیکٹلی واز نہیں پڑھنا ہے بلکہ اسٹرکچر دینا ہے, اور اس اسٹرکچر میں وہ اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ اسٹرکچر مجھ پر فورس کیا جا رہا ہے. وہ بڑے ڈیموکریٹک انداز میں آپ کو بچے کے ساتھ, خاص طور پر ایک ایڈولسنٹ کے ساتھ تو اور زیادہ ڈیموکریٹک آپ کو بننا پڑے گا. اس کی رائے کا لحاظ رکھتے ہوئے, اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے. لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ کئی سارے گیمز اور پزلز اور باقی ساری بکس اویلیبل ہیں اوور دا انٹرنیٹ, جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں, اینڈ دین یو کین گیٹ یور چائلڈ انگیجڈ ان دوز ایکٹیویٹیز. جو پیرنٹنگ کنٹرول کی بات آپ نے کی کہ فون پر, جی آپ کا فون پر بھی, انٹرنیٹ لیپ ٹاپ پر بھی وغیرہ, وہ ذرا اس پر مزید روشنی ڈال دیجیے کہ کیونکہ ہماری جو پیرنٹس اس وقت سن رہے ہیں گھروں میں کہ کیسے یہ پیرنٹ اپنے بچے کے فون پر کنٹرول رکھ سکتا ہے. کئی سارے پلے اسٹور, اگر فار ایگزامپل کوئی اینڈرائڈ موبائل چلا رہا ہے تو کئی سارے جو ہے ایسے پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئرس پلے اسٹور پر بھی اویلیبل ہیں یا ایپل اسٹور پر اویلیبل ہیں, اگر وہ موبائل پر ہی صرف کنٹرول چاہتے ہیں پیرنٹس. ٹھیک, تو کئی سارے ان میں سے پیڈ سافٹ ویئر ہیں, کچھ فری سافٹ ویئر ہیں, ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا. ایگزیکٹلی. تو میرے حساب سے زیادہ بہتر رہے گا کہ پیرنٹس جو ہیں پیڈ سافٹ ویئر کا استعمال کریں, کیونکہ ان میں زیادہ بیٹر کنٹرولز ہوتے ہیں. اچھا, پیڈ سافٹ ویئر جو ہوں گے وہ اسی پلے اسٹور پر اویلیبل ہوں گے. پیرنٹل کنٹرولز کے حساب سے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس گھر سے باہر ہیں, ہاں, تو ان کو پتہ چلے گی کہ ایگزیکٹلی پورا پتہ چلے گی, کیونکہ یہ سارا آن لائن تو ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک اہم جو چیز آپ نے بتا دی ادھر کے بچے جو ہے بچے کے فون پر ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنا کنٹرول رکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ باضابطہ طور پر وہاں پہ, ہاں اوبویسلی آپ کو ٹائم سے پیرنٹل کنٹرول والے سافٹ ویئر کے علاوہ بھی دیکھنا پڑے گا بچہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ ایڈولسنٹس یوزلی کافی اسمارٹ ہو چکے ہیں آج کی ڈیٹ میں. وہ جانتے ہیں کہ ان پیرنٹل کنٹرول والے سافٹ ویئرس کو کیسے فول کرنا ہے. اچھا, بیکاز نن آف دیم از فول پروف. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% فول, اور پیرنٹس سے زیادہ ہمارے بچے ہی ایگزیکٹلی وہ جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی لیے آپ کو دیکھیے, اگر آپ کو میں یہ پوائنٹ آپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ جو میں کہنے والا ہوں, اگر آپ کو بچے پر کنٹرول لانے کے لیے دا اونلی تھنگ دیٹ یو ہیو از پیرنٹل سافٹ ویئر, دین اٹس اے فیلئر. اچھا, کیوں؟ کیونکہ دس شوڈ بی اونلی ون آف دا تھنگس تھرو وچ آپ بچے کے بہیویئر کو ہینڈل کریں. افیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ایک کنیکشن بہت امپورٹنٹ. جتنا پیرنٹس ریجڈ ہوں گے, وہاں پہ پھر پیرنٹل سافٹ ویئر ریوولٹ کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے. آج وہ اس کا وہ ممکن نہیں ہے. افیکشن, وہ ڈیموکریٹک, وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ, جہاں سنی جائے, سنائی جائے, ریسپیکٹ ہو, جب تک وہ پیرنٹنگ میں نہیں ہے
تب تک پیرنٹل کنٹرول والے سافٹ ویئر کچھ نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ شہریوں کو صرف آن دا بیس آف جو ہے گن یا ایسا ہی کوئی لا انفورسمنٹ بائی فورس کنٹرول کر رہے ہیں, منوا رہے ہیں چیزیں, تو وہ زیادہ دیر تک نہیں مانیں گے اوبیسلی. اچھا آپ سر یہ آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کیا جو منشیات کے مسئلے ہیں, جو آج کل ڈرگس, کیا جو ہمارے جو نفسیاتی مسائل ابھر کر سامنے آ رہے ہیں ہمارے بچوں کے جو گورے میں بیٹھے ہیں, کیا اس کے ساتھ یہ بھی جڑے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جڑے ہوئے ہیں. منشیات تو اس وقت بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ ایک ایپیڈیمک کی شکل اختیار کر رہا ہے ہماری وادی میں. ایپیڈیمک مینس اٹ ہیز بیکم اسٹیٹ وائڈ فینومینا. اچھا. اب اور آپ نے ریسنٹ رپورٹس میں سنا ہوگا جو ایمہنس کی طرف سے ایک نیوز آ گئی تھی کہ 10 سال کا بچہ ہیروئن ایڈکٹ بن گیا. 10 سال کا بچہ, اب اندازہ لگائیے. ہیروئن ایڈکٹ, ہیروئن مطلب 90% جتنی بھی ایڈکشنز اس وقت ہیں ہماری وادی میں, چاہے وہ کینابس ہو یعنی چرس ہو یا کوئی اور ایڈکٹیو سبسٹنس ہو, اس میں سے مطلب ایک بہت ہی میجر پرپورشن ایڈکٹیو سبسٹنسز کا جو استعمال کیا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں, دیٹ از ہیروئن. اور ہیروئن ایک بار کسی کو ہیروئن کی لت لگ گئی تو یہ انسان جو ہے 40 سال کے بعد بھی 70 سال کے بعد بھی پھر سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. دیٹ مینس ایک بار کوئی انسان ہیروئن ایڈکٹ ہوا, اس کو اس دنیا سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. اور آج کی ڈیٹ میں چونکہ یوتھ میں جو ہے کافی ہوپ لیسنس آ گئی, بیکاز دے لاسٹ دیئر جابس اور دے لاسٹ دیئر اسٹرکچر ڈیو ٹو ایبسینس آف اسکول, اور دے گاٹ انوالوڈ. کچھ لوگ جو ہے کچھ بچے باقی بچوں کے ساتھ جو ہے چلنے لگے اور پیرنٹس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اور اگر وہ سپرویژن نہیں ہوگا آج کی ڈیٹ میں, تو چونکہ اسٹریس کووڈ-19 کی وجہ سے کافی بڑھ گیا ہے دماغوں پر, تو اس اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے یوتھ نیگیٹو کوپنگ اسٹریٹجیز کا استعمال کر سکتے ہیں. اور نیگیٹو کوپنگ اسٹریٹجیز میں سے سبسٹنس ایبیوز یعنی منشیات کا استعمال کرنا از ون آف دا نیگیٹو کوپنگ اسٹریٹجیز. نیگیٹو ہے یعنی کہ کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس اسٹریس کے ساتھ, لیکن جس طریقے سے وہ اس کو کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نیگیٹو ہے. دیر آر مینی پازیٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز آلسو. لیکن پیرنٹس کا, ٹیچرس کا رول کیا رہے گا اس آج کی ڈیٹ میں, کہ یعنی کہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں ان کو نیگیٹو کوپنگ اسٹریٹجیز کے استعمال سے, جیسے انٹرنیٹ ایڈکشن, سبسٹنس ایڈکشن, سبسٹنس ایبیوز کا بیجا استعمال, ان سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ اسٹرکچر دینے سے, سپرویژن رکھنے سے. اس میں ایک اور اہم بات جو آپ نے ابھی بتائی وہ یہ ہے کہ چونکہ جاب سکڑ رہے ہیں, جی اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہے بچوں کے لیے, خاص کر اب وہ بچے بھی اس میں شامل ہیں, وہ طالب علم بھی ہیں جو آلریڈی ڈگری ہولڈرس ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ان کے دماغ پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے انہیں, یا جو کاؤنسلرس ہیں کیا آپ کی ان کے لیے ہدایت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایسے بتاؤں, کئی سارے ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں. ہم انسانوں نے ہی اس سے بھی مشکل حالات کو دیکھا ہے. ٹاکنگ آف ہیومن ریس اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے کئی سارے ایگزامپلس ہیں جنہوں نے ان مشکل حالات کو ہینڈل کیا ہے. دیکھا ہی نہیں ہے, سہا ہی نہیں ہے, ہینڈل کیا ہے, افیکٹولی ہینڈل کیا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر بات کریں نیلسن منڈیلا جیسے انسان کی, ہی اسپینڈ 27 to 29 ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا ہے, اراؤنڈ 27 ایئرس آف ہز لائف ان جیل. مذاق نہیں ہے. اور مطلب جس روڈز آئلینڈ پر اس کو لایا گیا تھا جیل میں رکھنے کے لیے, تو اس کے جو جیل انچارج تھا یا وارڈن تھا, اس نے ان کو کہا تھا نیلسن منڈیلا کو کہ ہم آپ کی زندگی اتنی مشکل بنا دیں گے کہ آپ کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا اس آئلینڈ سے. اب اندازہ لگائیے کہ اس کو ہر روز کتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہوتا اپنی ڈیٹ میں, اور یہ ایک دن کا کام نہیں تھا اس کے لیے, اس کو 27 سال ایسی حالت میں گزارنے پڑے. لیکن کیا اس کی مینٹل ہیلتھ کو سیو کر پایا؟ کیا اس کی سینیٹی کو کس چیز نے سیو کیا؟ اس کو پاگل ہونے سے یا خودکشی کرنے سے. ہمیں ان لوگوں سے سیکھ لینی چاہیے کہ بیسیکلی ایک یوتھ جتنا اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کی کوشش کرے گا, اتنا ہی وہ ان حالات کو جو ہے ڈیل کرنا سیکھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ سینس آف میننگ لیسنس پر کام نہیں ہوا, جس میں اوبویسلی پیرنٹس کا بھی رول ہے ٹو ڈیولپ دیٹ میننگ ان دیٹ چائلڈ اور ایڈولسنٹ اور دیٹ ینگ ایڈلٹس لائف, اور ٹیچرس کا بھی رول ہے کہ مطلب ہمارا رول ہے کہ ہم ان کو اس چائلڈ کو یا اس ایڈولسنٹ کو یا اس ینگ ایڈلٹ کو لائف جینے کا ایک میننگ دیں. مطلب مقصد کیا ہے زندگی کا؟ آج ان مشکل حالات, کھانا پینا ہی ساری زندگی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو آپشنز اویلیبل نہیں ہے باہر جانے کے, آپ کو جاب اویلیبل نہیں ہے, پھر بھی آپ ان مشکل حالات میں اپنی زندگی کو کیا میننگ دے سکتے ہیں؟ جی.
جب اس کی دماغ میں وہ آ جائے گا، اور بحیثیت مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ ہمارا یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہمارا یہ کام ہوتا ہے، کیونکہ کئی بار ہمارے پاس ایسے ایڈولسنٹس آتے ہیں یا چلڈرن آتے ہیں جو اسی میننگ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں رہا ان کے لائف میں، ٹھیک، جس کی وجہ سے کئی بار جو ہے چائلڈ اور ایڈولسنٹ پاپولیشن سوسائڈ کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان کی زندگی سے مقصد ہی ختم ہو گیا، میننگ ہی ختم ہو گئی، تو پھر اس کے لیے مرنا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی لائف میں. اسی لیے بحیثیت والدین بھی، بحیثیت میں آپ سے سر ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں آپ سے لاسٹ پر یہی میسج ایک جاننا چاہوں گا، کیا آپ کے جو بحیثیت ماہر آپ نفسیات کے وغیرہ کیا میسیج رہے گی آپ کی والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اور خاص کر ہمارے نوجوان طالب علموں کے لیے، کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نپٹیں؟ دیکھیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ میسج ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم سب کے سب جو ہے ایک چائلڈ اور ایڈولسنٹ جو ہے اس کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم بھی کبھی چھوٹے تھے یا ہم بھی کبھی ایڈولسنٹس تھے. تو واز پڑھنا چھوڑ دیں بچوں کو یا ایڈولسنٹس کو، ان کے ساتھ جڑ کر ان کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخرکار ان کو جو پرابلم ہے وہ ہے کیا. ان کو اسٹرکچر، ان کی لائف کو، ان کی ڈیلی روٹین کو اسٹرکچر دینا ہمارا رول ہے. میں یہاں پہ ایک چیز ضروری بتانا چاہوں گا کہ اسکول جو ہے، اسکول ایڈمنسٹریشن کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ ہر روز جب بھی وہ اسکول یعنی آن لائن کلاسز شروع کریں، اسٹریس مینجمنٹ پر تھوڑا سا ٹائم دیں. جی، اسٹریس مینجمنٹ پر، یعنی بچوں سے پوچھیں کہ ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں، کسی کو کوئی ذہنی دباؤ تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ٹیچر شاید کافی حد تک وہ ایسس کر سکتے ہیں کہ کس کو ریفرل کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی سارے بچے جو ہیں وہ ڈسٹریس کالز دے سکتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن آرٹ ٹیچرز کو سیکھنا ہے، وہ صحیح کوشچنز پوچھیں، بچوں کو وہ موقع دیں اپنی ڈسٹریس کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ڈسٹریس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. وہ کریکولم کے پیچھے نہ پڑیں 24 پڑھیں، جب کلاس شروع ہو جائے تو صرف کریکولم کے بارے میں بات ہو، ایسا نہ ہو. آرٹس کلاس ایک خاص طور پر الگ سے ایک سیکشن ہو ہر روز، آرٹس کلاس، جہاں پہ بچہ اس نے کیا ڈرائنگ کی ہے یا اس نے کوئی سٹوری پڑھی ہے تو وہ باقی بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، یا اس نے گھر پہ کوئی دیکھا ہے کہ کوئی بچہ جو تھا یا کوئی پیرنٹ یا کوئی عام شہری جو ہے وہ کووڈ-19 کے ساتھ ڈیل کر کے آرام کے ساتھ اس سے نکل آیا، تو یہ سٹوری انسپائرنگ سٹوری ہے. تو ایسی چیزوں کا موقع دیں، ایسی چیزوں کے ساتھ ڈسکس کرنا سے بچے کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور باضابطہ طور پر ایک گوگل ڈرائیو، میں یہاں پہ لاسٹ پہ ایک چیز ضروری بتانا چاہوں گا، گوگل ڈرائیو رکھیں جہاں پہ ہر کوئی بچے کو آپ انکریج کر سکتے ہیں اپنی ڈسٹریس کو لکھنے کے لیے، کیونکہ جب وہ لکھے گا تو وہ آن لائن کلاؤڈ میں جائے گا، وہ جو بھی اس نے لکھا تھا وہ سیو رہے گا. اور باضابطہ طور پر ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی انسان یا جو ٹیچرس ہیں یا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اس گوگل ڈرائیو کو یہ چیک کرتا رہے کہ وہاں پہ کوئی ڈسٹریس کال تو نہیں آئی. اچھا، تو اس طریقے سے ہر اسکول اپنا ایک گوگل ڈرائیو رکھ سکتا ہے، اس کا ایک فولڈر رکھ سکتا ہے جس میں ہر ایک بچے کو اپنی ڈسٹریس کالز کے بارے میں لکھنا ہم انکریج کر سکتے ہیں ان کو، تاکہ بر وقت ایک مداوع کیا جا سکے. وسیم صاحب، آپ نے بہت اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن اب ریڈیو کے ذریعے سے اب جو ہمارے بچے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرانے کی کوشش کرا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہماری چائلڈ پروٹیکشن سیل ہے اس کے ذریعے سے آن لائن آئے روز پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ بچے کسی اسٹریس میں نہ رہے اور جو ان کے مسائل ہیں ان کا مداوع کیا جا سکے. یہ انتہائی اہم موضوع ہے جس پر اور بات کرنے کی گنجائش ہے. بے شک ایک انگریز فلاسفر کا قول ہے، There are wounds that never show on the body, but that are deeper and more hurtful than anything that bleeds. یعنی یہ ایسے مسائل ہیں، ایسے زخم ہیں جو جسم پر دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کی گہرائی اور چبھن خون کے بہنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کے مسائل سے نمٹنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جہاں والدین کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، وہیں سماج سے جڑے ہر طبقے بالخصوص اساتذہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ طلباء میں پنپ رہے مختلف سماجی ذہنی مسائل کی طرف توجہ دیں، ان کا حل ڈھونڈنے میں اپنا تعاون پیش کریں. آخر پر طلباء سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہی انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جو مشکل حالات کا مقابلہ کرے، نہ کہ ان کے سامنے سرنڈر کرے. غفور صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین کا بھی شکریہ. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے.